یہ ایک پراسرار اسکول کا واقعہ ہے جو کافی سالوں سے بند تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ اسکول تھا جو دو میاں بیوی کے جھگڑے کی وجہ سے بند ہو چکا تھا۔ اس اسکول کی جو مالکن تھی اس کو اس کے شوہر نے قتل کر دیا تھا۔ یہ سارا واقعہ بھی اسی اسکول میں پیش آیا۔ سننے میں آتا تھا کہ قتل ہونے والی خاتون پر جنات کا سایہ بھی تھا۔ اکثر اسے دورے پڑتے رہتے تھے۔ اس اسکول کے ساتھ ایک پلے گراؤنڈ تھا جہاں بچے کرکٹ کھیلتے تھے، مگر ڈر کے مارے کوئی اس اسکول میں دن کے وقت بھی نہیں جاتا تھا، اور اس عورت کے مرنے کے بعد لوگوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ یہ اسکول پراسرار ہے۔ ہم لوگ جب بھی پاس سے گزرتے ہیں تو عجیب ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اسکول میں کوئی موجود ہو۔ اسکول کی چھت پر ایک کمرے کی جالی ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہاں بہت سارے لوگوں نے اسکول کی مالکن جس کا قتل ہو چکا تھا اسے دیکھا تھا۔ اسکول دکھنے میں اتنا پراسرار لگتا تھا کہ لوگوں نے اس راستے سے گزرنا تک چھوڑ دیا تھا اور اپنے بچوں کو اب منع کر دیا تھا کہ اسکول کے گراؤنڈ میں نہ کھیلیں۔ اب جو واقعہ ہے وہ ایسی فیملی کا ہے جو نئی اس محلے میں شفٹ ہوئے تھے، تو زیادہ لوگوں سے جان پہچان نہ ہونے کی وجہ سے اس اسکول کی کہانی سے ناواقف تھے۔ ان کے گھر میں 5 بچے تھے۔ فیملی جوائنٹ ہونے کی وجہ سے سب کے بچے ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد وہ بچے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے چلے گئے۔ اب بچے انجان تھے تو کھیلتے ہوئے ان کی گیند اسکول کی چھت پر جا گری، تو ایک بچہ جس کی عمر کوئی 8 سے 9 سال تھی وہ جلدی سے گیند لینے چھت پر چلا گیا۔ گیند اسے کہیں نہیں ملی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک کمرے میں گیا تو وہاں ایک عورت جس کے لمبے بال تھے کرسی پر بیٹھی تھی۔ بچہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ نے ہماری گیند دیکھی ہے؟ تو وہ کہتی ہے تمہاری گیند میرے پاس ہے، میرے پاس آؤ اور لے جاؤ۔ جیسے ہی وہ بچہ قریب جاتا ہے اسے دیکھ کر بے ہوش ہو کر ادھر ہی گر جاتا ہے۔ اب دوسرے بچے اسے دیکھنے آتے ہیں کہ اتنی دیر سے وہ گیند لے کر نہیں آیا۔ جب وہ چھت پر جاتے ہیں تو وہ بے ہوش پڑا ہوتا ہے، تو اس کو گھر لے کر جاتے ہیں۔ جب اسے گھر جا کر ہوش آتا ہے تو گھر والے پوچھتے ہیں بیٹا کیا ہوا تھا تمہیں؟ تو وہ بتاتا ہے کہ میں گیند لینے گیا تھا تو وہاں ایک پراسرار عورت بیٹھی تھی، مجھے کہتی ہے آ کر گیند لے لو۔ میں جب قریب گیا تو اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ تو ساتھ والے بچے کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ وہاں گئے تو اور کوئی بھی نہیں تھا، بس یہ بے ہوش پڑا تھا۔ اگر وہاں کوئی عورت ہوتی تو ہمیں بھی نظر آ جاتی۔ اب ان کے گھر والے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ یہ بات محلے کے لوگوں کو پتہ چل جاتی ہے، کوئی ڈر کے مارے حال پوچھنے بھی نہیں آتا۔ پھر اسی عورت کی فیملی آتی ہے جس کا وہ اسکول تھا اور جس کا قتل ہو چکا تھا۔ وہ آ کر بتاتے ہیں کہ وہ اسکول ہمارا تھا، کافی سال پہلے ایک جھگڑے کی وجہ سے بند ہو گیا اور ہماری بیٹی کا قتل بھی اسی اسکول میں ہوا تھا۔ تو ہو سکتا ہے بچہ جو بول رہا ہے وہ سچ ہو۔ ویسے بھی اس گاؤں کے لوگ بہت ساری باتیں بتاتے ہیں اور ہماری بیٹی پہ جنات کا سایہ بھی تھا۔ وہ تو مر گئی مگر اس کے ساتھ والی مخلوق ہمیں بھی بہت تنگ کرتی ہے۔ پھر وہ بچے سے دوبارہ پوچھتی ہیں کہ بیٹا تم نے اور کیا دیکھا تھا؟ اچھے سے یاد کر کے بتاؤ۔ تو بچہ کہتا ہے کہ جب میں اس کے پاس گیا تھا تو ایسا لگا جیسے کوئی چیز مجھے ہوا میں اڑا کر کہیں لے کر جا رہی ہے۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ تو بچے کے گھر والوں کو وہ سب سننے کے بعد اس بات پہ یقین ہونے لگا تھا کہ واقعی کوئی جنات کا اثر ہے۔ تو انہوں نے بچے پر دم کروایا اور تعویذ وغیرہ لیے اور کافی ٹائم اس گھر میں رہنے کے بعد اس جگہ سے کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ لیکن بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، وہ جنات اب اس چھوٹے بچے پہ حاوی ہو چکے تھے۔ اب ان کے گھر تبدیل کرنے کے بعد بھی عجیب واقعات ہونا شروع ہوئے۔ کبھی ان کے گھر میں لگے شیشے میں کوئی نظر آتا، کبھی گھر کی چھت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا، اور کبھی کبھی ان کی سیڑھیوں پر کوئی عورت کھڑی نظر آتی۔ ایک رات ایسا ہوا کہ اس بچے کی امی کچن میں پانی پینے جاتی ہے، اس کا بیٹا کمرے میں سو رہا ہوتا ہے۔ جب وہ پانی پی کر باہر نکلتی ہے تو اس کا بیٹا سیڑھیاں چڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ جلدی سے بھاگ کر کمرے میں جاتی ہے، اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو وہ وہیں سو رہا ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔
وہ بہت سارے عاملوں کے پاس جاتے ہیں، بچے پر دم کرواتے ہیں، تعویذات لیتے ہیں، مگر وہ جنات اب ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔